خواتین کا اپنا نگر، مکمل گھر۔ PRC سے یاسمین کھتری ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بات کر رہے ہیں ہم کچھ پرورش کے حوالے سے، اور جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے لیے خاصا ایک حساس دل بھی چاہیے ان کو تربیت کے لیے، ان کو پالنے کے لیے، تو ہمارے پاس بہت سارے میسیجز موجود ہیں، جن میں سے جو انم نے سب سے پہلے سوال کیا یاسمین، انہوں نے پوچھا ہے، کہا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت بڑی محبت اور محنت سے کرتے ہیں، لیکن بچے ویسے تو صحیح رہتے ہیں، لیکن جب کزنس آ جاتے ہیں یا ان کے فرینڈس یا چھوٹے بچے دوسرے، تو ان کے ساتھ مل کے وہ وہی شرارتیں اور وہی چیز کرنے لگتے ہیں۔ تو اس بارے میں بتائیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں اسما ہم بچوں کے لیے آپ انجوائے کر رہی ہیں، ان کے دل پہ بنی ہوئی ہے۔ بالکل انجوائے میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے نا کچھ ایکسپیکٹیشنز اپنے حوالے سے رکھی ہیں۔ ہمارا بچہ نا اسٹل سیدھا بیٹھا رہے، کچھ بھی بولے نا، بس وہ ایک کہتے ہیں نا بت بن کے بیٹھا رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بچہ انسان ہے، جیتا جاگتا انسان ہے، وہ چھوٹا سا ایک ننھی سی جو مخلوق ہے نا، وہ ایکسپلور کر رہا ہے چیزوں کو، تو وہ شرارتیں کرے گا، وہ کھیلے گا۔ تو اب جب بچوں کے ساتھ کزنز آ جاتے ہیں تو بھرپور موقع ہوتا ہے نا کہ وہ اپنا وقت گزارے، انجوائے کرے۔ تو آپ خود پر بھی رکھ کر دیکھیں، جب گیدرنگز ہوتی ہیں شادیوں وغیرہ میں، جب پہلے ہم سب جمع ہوا کرتے تھے اور ایک ساتھ جو ہے وہ رت جگے ہوتے ہیں جب، تو کیا ہوتا ہے، ہم بھی تو انجوائے کرتے ہیں نا۔ تو بچوں کو ہاں یقیناً وہاں پر رولز ضروری ہیں کہ بچے کوئی ایسی شرارت نہ کریں جس سے بچوں کو نقصان پہنچے، بدتمیزی نہ کریں، ایک دوسرے کو مارے نہ۔ کچھ رولز آپ سیٹ کر سکتے ہیں، اور جو شرارتیں بچے کر رہے ہیں اس کے لیے آپ اس میں دیکھیں کہ آپ کو کیا چیز اچھی نہیں لگ رہی۔ اگر تو آپ کو بچوں کا کھیلنا اچھا نہیں لگ رہا تو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر بچوں کا جو ہے وہ چیخنا چلانا اچھا نہیں لگ رہا آپ کو، یا بچے باتیں کر رہے ہیں زور زور سے، وہ نہیں اچھا لگ رہا، تو آپ کو بیٹھ کے اپنا تجزیہ کرنا ہوگا کہ یہ مسئلہ میرے ساتھ ہے یا بچوں کے ساتھ ہے، کہ وہ بچہ ہے اس کو بچے کی طرح ٹریٹ کریں۔ اور پھر اگین وہی بات کروں گی کہ رولز سیٹ کر لیں کہ ٹھیک ہے اب کھیلنا چاہتے ہیں کھیلیں، اتنے بجے سے اتنے بجے تک کھیلنا ہے، اور یہ کھیل آپ کھیل سکتے ہیں، اور اس میں کوئی ہٹنگ نہیں ہوگی، کوئی چیخے گا نہیں، کسی کو ایک دوسرے کو مارنا نہیں ہے۔ یہ چند چیزیں بچوں کو بٹھا کے ایکسپلین کر لیں، اور پھر بچوں کو بتا دیں کہ اب آپ کھیل سکتے ہیں۔ اور جب ہم باؤنڈری سیٹ کر لیں گے تو ہمارے لیے بھی آسانی رہے گی، بچوں کے لیے بھی آسانی رہے گی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا یاسمین، اگلا سوال جو ہے وہ گنیش کا تھا، اور گنیش نے سوال کیا ہے کہ میں کراچی میں مزدوری کے لیے یہاں آیا ہوں اپنے گاؤں کو چھوڑ کے، تو ہمارے بچوں کے لیے میں بہت زیادہ پریشان ہوں، کیونکہ کیا اکیلی ماں یا اکیلی میری بیوی ان کی کیسے تربیت کرے گی جبکہ وہ اتنی تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ پروگرام سن کے ان کے ذہن میں چیزیں آ رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کی، جب میں باپ ہو کے یہاں ہوں اور مجھے تھوڑی بہت سمجھ ہے، میری بیوی کو نہیں ہے، تو ہم اپنے بچوں کے لیے ایسا کیا کر سکتے ہیں دور رہ کے کہ بچوں کو ہم اپنی ماں کو سمجھا سکیں کہ وہ بہتر طور پر ان کی تربیت کر سکیں؟ اس کے لیے میں یہی کہوں گی کہ آپ کے دل میں جیسے سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے یہی جذبہ جو ہے اپنے گھر والوں میں بھی پیدا کرنا ہے۔ اور جیسے میں اکثر کہہ رہی ہوتی ہوں کہ اب ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، ہمارے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھ نہیں سکتے، تو ان کے لیے ویڈیوز ہیں، اور اردو میں بھی موجود ہیں، تو ہم ایک کلک پر یوٹیوب سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو سیکھنے کا جو عمل ہے اس کو جاری رکھنا ہے، اور اسی طرح اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا ہمیں مزید امپروو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، ہمیں نیلم نے جو ہے وہ صدر سے کال کیا تھا، آپ کے سامنے جس طرح کی کالز آ رہی تھیں اور لوگ بڑے انتھوسیاسٹک ہو رہے ہیں۔ اچھا، سوال یہ ہے فرح کا کہ میں بہت زیادہ کوشش کرتی ہوں اپنے بچوں کو، ان کی خواہش پہ پوری کر دیتی ہوں، خواہشات مطلب ان کے خیال پہ بہت زیادہ رکھتی ہوں، لیکن اگر آپ بچوں کی خواہشات پوری کرنے لگتے ہیں یا ان سے بہت محبت سے بات کرتے ہیں تو بچے چیزوں کو فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں، تو اس حوالے سے بتائیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسما، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم نے محبت کی ڈیفینیشن کو نا چینج کرنا ہے۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچے کی ہر خواہش پوری کر رہے ہیں، محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت بچے کو لاڈ دے رہے ہیں، پیار دے رہے ہیں۔ محبت اصل یہ ہے کہ آپ اپنی لمیٹیشنز کے بارے میں بچوں کو بتائیں کہ ہم کیا چیز دے سکتے ہیں، کیا چیز نہیں دے سکتے۔ بچوں کو یہ بتائیں کہ کون سی خواہشات پوری ان کی ہو سکتی ہیں، کون سی نہیں ہو سکتی۔ بچوں کو یہ بتائیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ محبت یہ ہے۔
تو جب بچے فور گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں نا تو وہاں پر کبھی کبھار ہم سے یہ بھی ایک بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم بچوں کو یا تو بالکل نہیں بتاتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, یا پھر ہم بتاتے ہیں تو اس طرح بتاتے ہیں کہ جیسے ہم بچوں پر احسان جتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اپنے جو الفاظ ہیں ہمیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کن الفاظ سے بچوں کو مخاطب کر رہے ہیں, اور جب ہم بچوں کو بتا رہے ہیں نا کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا, میں نے تمہارے لیے وہ کیا, اور تم نے میرے لیے کیا کیا, تو بچے سے یہ جو ریٹرن کا جو مطالبہ ہوتا ہے نا کہ میں اگر تمہارے لیے آئس کریم لا رہا ہوں تو اس کا مطلب تمہیں میری بات ماننی ہوگی. نہیں, بچے کو والدین کی بات ماننی ہے, بچے کو رسپیکٹ دینی ہے, چاہے آپ اس کو آئس کریم دلا کر دیں یا نہ دلا کر دیں, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ ہمارے مختلف حالات اور واقعات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ ان سے سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں. اگر بچے کچھ بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی تربیت صحیح نہیں ہوئی ہوتی تو ان کو کس طرح راہ راست پہ لایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے پیرنٹس ابھی ایسے بھی پروگرام سن رہے ہوں گے جو پچھتا رہے ہوں گے کہ ہمارے بچوں کی ہم صحیح تربیت نہیں کر سکے. ان کے لیے آپ کیا کہیں گی یاسمین؟ دعا, اور جو مزید آگے کر سکتے ہیں وہ کریں, سیکھنے کا تو عمل جو وہ سٹاپ نہیں ہو سکتا نا, وہ کبھی بھی سٹاپ نہیں ہو سکتا. مرتے دم تک آپ کو سیکھنا ہے, اپنی آخری سانس تک سیکھنا ہے, اور غلطی سدھارنے کا موقع بھی ابھی آپ کے پاس ہے. تو اب بیٹھیں, سوچیں کہ کیا آپ نے غلطیاں کی, ان غلطیوں سے سبق حاصل کریں اور پھر اس چیپٹر کو کلوز کر دیں کہ بھئی اب جو گزر گیا کل کا دن, اس کے بارے میں اب بات نہیں ہوگی. ہاں, اب کیا ہو سکتا ہے, اب میں کون سے ذرائع ہیں جن سے سیکھ سکتی ہوں. اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس معاملے میں میری مدد کر سکتے ہیں تو میں ان سے جا کے مدد لوں. اگر کچھ ایسے کورسز ہو رہے ہیں تو میں وہ کورسز اٹینڈ کروں. اگر کوئی کتاب ایسی ہے جس میں پڑھ سکتی ہوں کہ کس طرح سے میں اپنے بچے کو سمجھوں اور اس کے ساتھ جو تربیت ہے اس کی میں کس طرح سے بہتر طریقے سے کرتی ہوں, تو وہ کریں. اور دعا کا جو پروسیس ہے وہ ساتھ ساتھ جاری رکھیں. بعض اوقات ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہوتے, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہم کیا کریں, تو اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں کہ یا اللہ میں اس مشکل میں پھنسی ہوں اور میرے پاس کوئی ریسورس موجود نہیں ہے, میرے لیے ریسورسز اللہ تعالیٰ پیدا کر دے, کسی ایسے انسان سے مجھے ملا دے جو مجھے صحیح راہ دکھا سکے. ٹھیک ہے. ایک چیز جو کہ ہم آج سیکھی ہے ہم نے مزید کہ کون سے مسائل ہیں جن کو ہم پیار سے, محبت سے بچوں کو سکھا کے, سمجھا کے حل کر سکتے ہیں. اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور چیزوں کے بارے میں ہمیں بتا دیجیے کہ کیا ہے. ہمارے فیس بک پر پیج ہے پیرنٹنگ اینڈ ریلیشن شپ کوچنگ پاکستان, اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے PRC پاکستان کے نام سے, ضرور اس کو فالو کیجیے. اور ہماری بہت ساری اس پہ سیریز بھی ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, مثالی خاندان کے نام سے سیٹرڈے کو آ رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ سنگل پیرنٹس کے لیے ہم تھرسڈے کو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. ضرور سنیے, کیونکہ بہت ساری چیز جو انفارمیشن ہے وہ آپ کے لیے اویلیبل ہے, فری اویلیبل ہے. اس کے علاوہ اگر کسٹمائزڈ آپ کو چاہیے, پرسنل کوئی ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو ضرور آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور سیشنز لے سکتے ہیں. چلیں, بہت شکریہ یاسمین, آپ نے آج بھی بڑا ہمارا اچھا آنکھیں کھول دینے والا سیشن تھا, اور بہت ساری باتیں آپ نے بتائیں, گو کے بچوں کے حق میں ہی بتائیں, لیکن پھر بھی چلیں. شکریہ یاسمین, تھینک یو سو مچ آپ کے آنے کا, آپ کی آمد کا, اور بہت ساری اچھا ہمیں سکھانے سمجھانے کا. شکریہ.